حمزہ کو فاطمہ کو اپنی زوردار تعلیم میں ویلکم کریں گے. خاص طور پر اپنے سینئر پروفیسر بشیر صاحب سے ملائیں گے اور ان کی آواز کو آپ لوگ پہنچائیں گے. ہاللیلویا. زوردار تعلیم میں پریز گاڈ. ہاللیلویا. ہاللیلویا. پریز گاڈ. خدا کے بے حد شکر گزار ہیں. وہ ہمیں ہر روز سنبھالتا ہے. نیسن نکالیے اعمال کی کتاب رسولوں کے اعمال جو دراصل پاکرو کے اعمال ہیں اور اس کا دوسرا باب پہلی آیت سے پڑھیں گے. یہاں لکھا ہے جب عید پینتیکوس کا دن آیا تو سب ایک جگہ جمع تھے کہ یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا اور انہیں آگ کے شعلہ کسی بھٹکتی ہوئی زمانے دکھائی دی اور ان میں سے ہر ایک پر آنکھیں ہے اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت. پاک نام کے بڑے سمجھانے کے وسیلے سے ہم سب کو برکت. یہ 3 ایسے تہوار تھے اسرائیلیوں کی زندگی میں جن کو وہ ویٹ کرتے تھے. سال بھر انتظار ہوتا تھا کہ یہ تہوار آئیں اور ان 3 تہواروں میں سے ایک یہ عید پینتیکوس تھی. اور عید پینتیکوس والے دن یہودی مردوں پر یہ لازم تھا کہ وہ ان 3 تہواروں میں خود یروشلم میں حاضر ہوں، خدا کے گھر میں. اور عید پینتیکوس کا تہوار تھا، عید فصح کا تہوار تھا اور عید قیام. یہ 3 ایسے فیسٹیول ہیں، ایسے تہوار ہیں، ایسی عیدیں ہیں جن میں یہودی مردوں پر یہ لازم ہوتا تھا کہ وہ اس شہر مقدس میں آئیں جہاں خدا کا گھر تھا. تو آج ہم اسی عید کو مناتے ہیں، لیکن اب کچھ پینتیکوسٹ کا مطلب جو یہودیوں کے نزدیک تھا اب یہ کچھ فرق ہو گیا. یہ 50ویں دن کی بات ہے. پینتیکوسٹ کا مطلب ہوتا ہے 50واں، 50th. آج کے دن اصل میں یسوع مسیح کو قبر میں سے نکلے 50واں دن ہے. 50 دن ہو گئے. آپ کو پتہ ہے کہ زندہ ہونے کے 40 دن تک وہ اپنے شاگردوں کو مختلف جگہوں میں نظر آتا رہا، ان سے ملتا رہا، ان کو بتاتا رہا کہ میں جی اٹھا ہوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر اس نے کہا کہ اب میں جا رہا ہوں آسمان پر اور اب میں جانے کے بعد ایک دوسرا مددگار تمہارے لیے بھیجوں گا. اور وہ دوسرا مددگار یہ روح حق، روح القدس، ہولی اسپرٹ ہے. یہ ایک پرسنالٹی ہے. ہی از اے پرسن. روح القدس کسی طاقت کا نام نہیں ہے، کسی غیر مرئی قوت کا نام نہیں ہے. روح القدس از اے پرسن. یہ ایک شخص کا نام ہے جو سن سکتا ہے، بول سکتا ہے، جو فیل کر سکتا ہے، جو خوش ہو سکتا ہے، جو رنجیدہ ہو سکتا ہے. یہ ساری خوبیاں جو ایک پرسنالٹی میں ہوتی ہیں یہ روح پاک میں موجود ہیں. اس نے کہا تھا میں تمہارے لیے ایک دوسرا مددگار بھیجوں گا. اس نے کسی ہتھیار کی بات نہیں کی تھی، اس نے خدا کے دوسرے اقنوم کی بات کی تھی. خدا پاک روح تم پر نازل ہوگا اور تم قوت پاؤ گے اور یروشلم، یہودیہ، سامریہ، بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہو گئے. یہ روح القدس کی پاور ہے، یہ روح القدس کی قدرت ہے جو آج بھی کلیسیا میں پوری طاقت کے ساتھ، پوری آب و تاب کے ساتھ، پورے زور کے ساتھ کام کر رہی ہے. کلیسیا نے پچھلے 2000 سال میں بہت بڑے بڑے مراحل میں
अपने आप को फंसे हुए पाया। कलीसिया ने पिछले 2000 साल में बड़ी बड़ी मुसीबतें और सौबतें बर्दाश्त की है, पर कलीसिया को सवाल नहीं है। The church is the most powerful living organism on the face of the earth. ये जमीन के चेहरे पर सबसे पावरफुल जिंदा चीज का नाम कलीसिया है। ना कोई पहाड़ इससे जितना है, ना कोई समुद्र इससे पावर है। यहाँ तक यीशु ने कहा था कि मेरी कलीसिया पर आलमे अरवा के दरवाजे भी गालिब नहीं आएंगे। ये कलीसिया है। ये कलीसिया आज जागे, क्योंकि आज कलीसिया का रोल इस दुनिया में बहुत अहम है। आज कलीसिया को अपना रोल अदा करना है। आज कलीसिया को ये डिफरेंस बताना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द चर्च एंड द वर्ल्ड। चर्च जो है ये पावर से भरा हुआ है, दुनिया कमजोरियों से, बीमारियों से, वायरस से, बैक्टीरिया से भरी हुई है, मायूसियों से भरी हुई है। पर चर्च, याद रखें, आप इन मायूसियों, इन कमजोरियों, इन सब से पाला करें। आपके साथ वादा किया गया था कि तुम्हें रूहुल कुद्स इनाम में मिलेगा। दुनिया के अमीरों के साथ वादा नहीं किया, जो दौलतमंद हैं उनके साथ ये वादा नहीं किया, पर जो यीशु वाले हैं, जो कलीसिया के लोग हैं, चाहे वो गुलामों की कोठरियों में रहते हैं या महलात में रहते हैं, जहां भी रहते हैं, रूहुल कुद्स उनके लिए है। विश्वास से कलीसिया इस रूहुल कुद्स के बगैर निकम्मे है। कलीसिया अगर बदन है तो इसको जिंदा रखने के लिए रूह की भी जरूरत है। चर्च इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। चर्च क्या है? मसीह का बदन है। अगर बदन में से रूह निकाल दो तो बदन किस काम का है? अगर बदन में से रूह निकाल दिया जाए तो बदन डेड है, और इस डेड बदन को कोई घर में नहीं रखता, उसका नाम भी खत्म हो जाता है। जो भी उसका नाम हो प्यारा सा खत्म हो जाता है, उसको ये कहते हैं लाश को जलना है। लाश को तो है, रूह के बगैर जिस्म एक लाश है, और रूह के साथ जिस्म एक जिंदा हस्ती। उससे कोई बरकत लेना चाहता है, उससे कोई हाथ मिलाना चाहता है, उससे कोई गले मिलना चाहता है। मुर्दों के साथ कभी देखा किसी को कोई मुर्दों से गले मिले? हाल चाल पूछिए उनका, उनको अपना कोई दुखड़ा सुनाए? मुमकिन नहीं। चर्च रूह के बगैर मुर्दा है, और यीशु किसी मुर्दा जिस्म को नहीं मानता, उसे एक जिंदा जिस्म चाहिए। मसीह का बदन एक जिंदा बदन।